السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ ربی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسول کریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عزل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صدق دعا کرے کائنات بس وقت ذکر محمد و محمد اس پر شیطان کو بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم کی بارگاہ عالم قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے ساتھ پروردگار مومنین و مومنات جو بھی شرعی حاجات رکھتے ہیں پروردگار انہیں قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرف عزت پر جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ مومنین جہاں پر آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت مودت کی دولت عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس کی ظاہری اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرمائے۔ ایک بہت بزرگ اجازت جواب کا آواز کیا جائے۔ حضرات سامعین، آزمائش در قرآن کے عنوان سے یہ آج کی ہماری چھٹی نشست ہے، جو بتا دیں گزشتہ شبوں میں جو عرائض آپ دوستان کے سامنے عرض کی یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو۔ پروردگار ہمیں قصص الانبیاء میں ایک انتہائی لطیف واقعے کے ذریعے، ایک انتہائی لطیف قصص کے ذریعے، ایک بڑے ہی خوبصورت قصے کے ذریعے بتا رہا کہ اگر دل میں توحید ہو، اگر خدا کے ساتھ وابستگی ہو، ذات احدیت پر یقین ہو تو پروردگار انسان کی منزلیں آسان کر جائے گا۔ اگر خدا کا ساتھ حاصل ہو تو نہ پھر کوئی فرعون وقت انسان کو تباہ کر سکتا ہے، نہ ہی مشکل حالات قدموں کو اس کے ڈگمگا سکتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ انسان خدا پر اعتماد رکھے۔ جوانوں، کل جہاں بات تمام ہوئی یقیناً وہ مرحلہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ موسیٰ نے اللہ پر اعتماد کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ بات صرف یہی ہے، ہمیں کردار کا اظہار کرنا ہے، جہاں نظروں کو جھکانا چاہیے وہاں مثل موسیٰ جھکانا ہے، جہاں زبان کو روک لینا چاہیے وہاں روکنا ہے، ہمیں اپنا کردار دکھانا ہے، باقی خدا بہتر جانتا ہے میرے بندے کو میرے عبد کو کیا چاہیے۔ جناب موسیٰ نے یہاں ایک بڑی لطیف دعا کی ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے ان پہ اتنے کرم کیے ہیں تو فرماتے ہیں رب بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین،
یا اللہ تو نے مجھ پر اپنی نعمت کی ہے نا، میں اب کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں۔ دیکھیں ساتھ کس کا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کوئی روایت نہیں میں سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن ابھی تک پیش کیا ہے۔ قرآن نے بتایا وہ موسیٰ کا ماننے والا تھا، موسیٰ کا شیعہ تھا، موسیٰ کا حکمدار تھا، جو وہ شیعہ کی جو بھی تعریف کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری نظر میں ایک تعریف ہو، اس پہ بعض دوستان نہ پورے بیٹھے، ہو سکتا ہے اسی مجمع میں وہ دوستان ہوں کہ جن کی شیعت کی تعریف پہ میں غریب ہی نہ بیٹھتا ہوں، تو ہمارے تو اپنے اپنے معیار ہو سکتے ہیں، مگر قرآن جسے شیعہ ہے تو اس کے بارے نہ میرے پاس کوئی فتویٰ ہے نہ آپ یقیناً کوئی فتویٰ دینا چاہیں گے۔ تو حضور دیکھیے اس کا ساتھ دیا تھا، مگر بعد میں کیا پروردگار سے فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے انہیں معاف فرمایا اور پروردگار نے ان کے لیے مراحل آسان فرمائے۔ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے مجھ پہ اپنی نعمت کی ہے، میں کبھی مجرم کا ساتھی نہیں بنوں۔ تو حضور اب یاد رکھیے گا یہ موسیٰ اپنی ذات کا معیار نہیں دے رہے، موسیٰ شیعہ کے مولا کا معیار دے رہے ہیں۔ توجہ ہے دوستان؟ دیکھیں اگر آپ نے کسی کو مولا مانا ہے نا تو اس کی عظمت کی وجہ سے ہی تو مانا ہے، اللہ نے اس کو اس کی عظمت کی وجہ سے آپ کو مولا بنایا۔ کیا کوئی ماننے والا یہ چاہے گا کہ اس کی خاطر اس کا مولا اپنے معیار ہی چھوڑ دے؟ توجہ ہے دوستان؟ ناراحت نہ ہوئیے کہ میں بات کا آغاز ہی جان سے کر، ذرا سوچئے گا کیا ہم یہ چاہیں گے؟ دیکھیے یاد رکھیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ بنی اسرائیل کا مسئلہ ہے کہ موسیٰ کے معیار کیا تھے۔ جس مولا کے ہم ماننے والے ہیں نا وہ بہت ہی صاحب معیار، وہ تو چاہے سگا بھائی بھی فیور لینے آ جائے نا تو آپ جانتے ہیں پھر ہوتا کیا۔ مولا امیر دارالعمارہ کی چھت پہ بیٹھے، سامنے پورا بازار ہے، رات کا وقت ہے، دکانیں بند ہیں، ساتھ میں حکیم بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ بیت المال کی چھت پہ، بیت المال کی چھت پہ بیٹھے، سامنے پورا بازار۔ جناب عقیل کہتے ہیں یا مسائل چل رہے ہیں، یا آپ کے عہدے کا کیا فائدہ؟ سرکار آپ حاکم ہیں، آپ کی دسترس میں یہ جو نیچے مال پڑا ہے سارا آپ کی دسترس میں ہے، لہٰذا کوئی فیور دیجیے، کچھ شفقت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا عقیل یہ سامنے بازار دیکھ رہے ہیں، اس میں جتنی بھی تجوریاں ہیں نا ان میں سے کسی پہ قفل نہیں، یہ ساری تجوریاں کھلی کیونکہ ہر دکاندار کو پتہ ہے علی جاگ رہا۔ جاؤ اس مرضی تجوری میں سے جو چاہو نکالو۔ مولا یا علی آپ مجھے مطلب مسلمانوں کا مال لینے کا فرما رہے ہیں، آپ مجھے یعنی چوری کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کس بات کے لیے اکسا رہے ہیں؟ سردی تھی، انگیٹھی جل رہی تھی، کوئلے تھے، مولا نے کوئلہ اٹھایا، عقیل کی جانب کیا، سڑک کے پیچھے سرکار جلانے لگے۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو میرے لیے؟ توجہ ہے دوستان؟ دیکھیے معیار، جب مولا کا معیار ہونا تو مولائی ہونے کا تقاضا یہ ہے اپنے معیار کو بلند کیا جائے، نہ یہ کہ مولا سے تقاضا کیا جائے کہ وہ ہماری خاطر اپنے معیار کو چھوڑے۔ توجہ، چلے میں اس سے بھی زیادہ تین بات عرض کروں، فضائل کا بھی لطف رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے حاکم شام کی بڑی عجیب نفسیات، بعد مولا امین وہ اکثر کوشش کرتا تھا کہ مولا کے کسی چاہنے والے کو بلایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں، وہ اکثر مولا والوں کو بلایا کرتا تھا، مولائیوں کو بلایا کرتا تھا، ان سے گفتگو کرتا تھا، مولا امیر بارے گفتگو کرتا تھا، جانتا تھا مولا امیر کی عزت و عظمت، لہٰذا ان سے گفتگو کرتا، اکثر تصدیق فضائل کی کرتا تھا کہ بالکل درست ہے، یہ جملہ ہی اس کا ہے کہ عرب کی مائیں 5 ہیں، علی جیسا جوان پیدا۔ اب تو یہی ہے جو دشمن کی زبان پر بھی جاری ہوتا ہے۔ تو ایک دن اور اکثر کو سزائیں بھی دیتا تھا، اس کا مزاج کا دشمن تھا۔ معاملہ یہ ہے ایک دن کوئی مرد تو ملا نہیں، پتہ لگا ایک ضعیفہ خاتون ہی ملی ہوتا، سپاہی اسی کو پکڑ کر لے گیا۔ سرکار آج تو بس یہ مومنہ خاتون ہی ملی، علی کی چاہنے والی یہ خاتون ہی ملی، آج کوئی مرد نہیں ملا۔ ظاہر سی بات ہے لوگ تقیہ کرتے تھے، چھپ جاتے تھے، مولا کے ماننے والے ارد گرد ہو جاتے تھے۔ اب وہ مومنہ خاتون مل گئی، اس کو بھی وہ کسی موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آج میں نے کوئی سزا نہیں دینی، آج میں اسے نہ اس کے دل میں اپنی محبت اجاگر کر کے دکھاؤں، آج میں اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کروں، علی کی محبت یہ بھول جائے گی، میری محبت آئے گی۔ اس نے خاتون سے گفتگو کی، پتہ چلا خاتون غریب ہے، اس کے معاملات انتہائی مشکل ہیں، انتہائی حالات اس کے ضعیف ہیں،
تو اس نے کہا ایک دم اٹھا کر 100 اونٹ، اور روایت کے الفاظ ہیں سرخ آنکھوں والے اونٹ، خصوصی اونٹ، عام بھی نہیں، 100 اونٹ اس کے حوالے کر، کیا بھی یہ رہا میری طرف سے تیرے لیے ہدیہ۔ اب دیکھیے اونٹ اس دور کی سواری ہے، جیسے آج آپ کے پاس گاڑی ہے، اس دور میں اونٹ ہونے کا مطلب گاڑی ہونا ہے، اور مخصوص اونٹ یعنی گاڑی بھی کسی عام برانڈ کی نہیں۔ آپ کسی کو ایک موٹر سائیکل لے دیں نا، وہ اگر اس میں تھوڑی شرافت ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کا ممنون احسان رہے گا۔ سوچے 100 گاڑیاں کسی کو آپ، وہ بھی کوئی اچھی لیول کی گاڑیاں دے دیں تو وہ تو سجدہ ریز ہونے کو آ جائے۔ مومنہ کو دی، اس نے رکھ لی، کہا اب بتا تیرے دل میں میری محبت آئی؟ اس نے 100 اونٹ لے لیے، لینے کے بعد کہتی ہے محبت تو مجھے علی ابن ابی طالب سے۔ اب سوچیے تعجب کی بات ہے، 100 اونٹ بھی ہاتھ سے گئے اور مقصد بھی پورا نہ ہوا۔ اگر تعجب ہے تجھ میں نے تجھے 100 اونٹ اٹھا کے دے دیے۔ جب مومنہ بھی آخر مومنہ تھی، اسے پتا تھا دے کے رائے تبرک تو علی کے نام کی ہے، توجہ ہے، تو تبرک سے تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے رکھ لیا، اس نے کہا تعجب ہے تجھ پہ، 100 اونٹ تجھے میں نے دیے، پھر بھی تو علی سے محبت کرتی، مجھ سے محبت ہے۔ تجھے پتا ہے جتنا میں علی کو جانتا ہوں، اگر یہ تخت پہ میری جگہ علی بیٹھے ہوتے نا، جیسے 100 اونٹ میں نے تجھے اٹھا کے دیے نا، علی ایک اونٹ بھی نہ دیتا۔ اگر میری جگہ علی بیٹھا ہوتا نا، یہ میری ہی سخاوت ہے کہ میں نے یہ 100 اونٹ اٹھا کر دے دیے، اگر یہاں میری جگہ علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوتے، تجھے ان میں سے ایک اونٹ بھی نہ ملتا۔ مومنہ کہنے لگی تو جانتا ہی نہیں علی کو۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تیرے خیال میں علی تجھے دے دیتے؟ اس نے کہا یاد رکھ جیسے تو نے مجھے 100 اونٹ اٹھا کر دیا نا، اگر تیری جگہ علی بیٹھے ہوتے، ان میں سے کسی ایک اونٹ کا ایک بال بھی توڑ کے نہ دے۔ توجہ ہے دوستوں نے؟ سوچئے سن کے اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ وہ حیران ہو کے رہے، پھر بھی علی کو چاہتی ہے۔ اس نے کہا اسی لیے تو علی کو چاہتی ہوں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ مومنہ کر کیا رہی ہے۔ اس نے کہا وضاحت کر۔ اس نے کہا بات یہ تھی نے جو مجھے 100 اٹھا کر دیے ہیں نا، اپنے باپ کو نہیں مسلمانوں کا مال دیا ہے۔ علی تو امام عادل ہے، ایک بات بھی توڑ کے نہ مسلمان کے پاس، اسی لیے تو چاہتی ہوں علی امام عادل ہے۔ تو جو ہے دوستوں نے اسی لیے تو چاہتی ہوں علی امام عادل ہے۔ تو دوستان عزیز یاد رکھیے گا، اپنے مولا کو آزمائش میں نہیں ڈالنا، بلکہ کردار سے اپنے آپ کو بلند کرنا۔ یہی وجہ ہے سرکار ختمی مرتبہ ایک شخص آیا اور آپ کو پائے اقدس کو تھام کے بیٹھ گیا، سمارٹ آدمی۔ اس نے کہا سرکار میں تو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ مجھے ضمانت شفاعت نہیں دیتے۔ آپ نے بڑی کوشش کی کہ جان چھوٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں سرکار میں پاؤں چھوڑنے نہیں لگا، جب تک آپ ضمانت شفاعت نہیں دیں گے تب تک میں نے پاؤں نہیں چھوڑنا۔ حضور مولا پیغمبر کا جملہ سنیے اور خود ہی تصور کریں ہونا کیا چاہیے۔ جب دیکھا نا نہیں چھوڑا، پیغمبر نے ایک بات کی، بڑی سادی سی بڑی حسین بات ہے، پورا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں تو طویل سجدوں کے ذریعے میری مدد کرنا۔ توجہ ہے دوستان، میں تیری مدد کرنے کو تیار ہوں، تو بس طویل سجدوں سے میری مدد کر۔ دوستان عزیز خدا پر اعتماد ہونا چاہیے، انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ پروردگار اپنے اب کی مشکلات کو پہچانتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے۔ حضور اب یہاں پر ایک اور مرحلہ طے ہو گیا۔ جناب شعیب، جناب موسیٰ ماں کی گود سے نکلے تو فرعون تک پہنچے، فرعون سے واپس ماں کے پاس گئے، ایک فیز تمام ہو گیا۔ دوسرا شروع ہوا کہ آپ آئے مگر وہاں آپ نے حق کی خاطر زحمات شروع کی، ایک ایسی سچویشن بنی آپ کو مصر تک کر کے مدین جانا پڑ گیا۔ تیسرا فیز شروع ہوا کہ مدین میں آپ پہنچے اور کیسے پروردگار نے آپ کی مشکلات کو آسان کیا اور لائف سیٹل ہو گئی۔ اب جناب شعیب کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ تھا، وقت مختصر ہے جلدی آگے بڑھیں گے۔ ایک معاہدہ تھا کہ 8 سال سرو کرنا، 2 سال اور کر لیں تو کریں، اور یہ معاہدہ تھا۔ اور آپ کو بطور وہاں اس گھر میں رکھوانے کے لیے جس خاتون نے کردار ادا کیا
اس خاتون کے کہنے پر ہی باپ سے اسی نے کہا کہ میرا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرتا لقوی الم، بابا انہیں ملازم رکھ لیں، یہ انتہائی اچھے ملازم ثابت ہوں گے کیونکہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، صاحب قوت بھی ہے اور امانت دار بھی۔ اب جملہ میرے ذہن میں آ گیا، پہلے نہیں تھا اور ایک دم سے آ گیا، تو میں عرض کیے دے تو لطف آ جائے اگر بات پہنچے تو۔ وہ کہہ رہی ہے بابا انہیں ملازم رکھ لیں، یہ صاحب قوت بھی ہے، امانت دار بھی۔ کس کے گھر ملازم؟ نبی کے گھر ملازم۔ حضور نبی کے گھر ملازم بھی لگنا ہونا تو صاحب قوت اور صاحب امانت دونوں وصف ہونے چاہیے۔ جن کے ہاں ملازمت کی شرط یہ ہے، اس کے وارث ہونے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے دوستان؟ نبی کا گھر۔ اچھا حضور اب معاملہ یہ ہے، اچھا سوچئے یہ خاتون کتنی باعظمت ہے، یہ دو معصوموں کو ملانے کا وسیلہ بن گیا اور اللہ نے یہ اجر دیا کہ یہ ام المومنین بھی بن گئی۔ ایسے ہی ہے نا جی، جناب موسیٰ سے عقد ہوا تو ام المومنین کا سٹیٹس بھی مل گیا۔ پہلے وہ بنت پیغمبر تھی، اب وہ ام المومنین ہے۔ سوچے کتنی عظمتیں ہیں اس خاتون کی، بنت پیغمبر پھر ام المومنین ہوئی، دو معصوموں کو ملانے کا وسیلہ ہوئی، ہے نا باعظمت خاتون، کیا رتبہ ہوگا۔ حضور کمال یہ دیکھیے، یہی خاتون قرآن میں بدقسمتی بن گئی۔ توجہ ہے دوستان؟ پروردگار نے سورہ مبارکہ احزاب میں جو آیت تطہیر 33ویں آیت کا جز، آپ جانتے ہیں پیچھے پروردگار ازواج پیغمبر سے گفتگو کر رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد مالک۔ پروردگار پیچھے ازواج سے ذکر کر رہا ہے، تم عام عورتوں سے نہیں ہو اگر تقوی اختیار کرو۔ اور دیکھو جب بات کرو نا تو ذرا سنبھل کے بات کیا کرو، شدت سے بات کیا کرو، تاکہ جن کے دل میں مرض ہے جڑ نہ پکڑ لے۔ اور قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہمیشہ اچھی بات کیا کرو۔ 33ویں آیت میں سورہ احزاب کی کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور سنو اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور خبردار ایسے مت اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں اٹھی تھی۔ توجہ ہے جی؟ تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد سوائے اس کے اللہ کا ارادہ کوئی نہیں کہ اہل بیت آپ سے نجاست کو دور رکھنا، یا آپ سے نجاست کو ایسے پاک و پاکیزہ رکھنے جیسے رکھنے کا حق۔ یہ پروردگار جو تلقین فرما رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بیٹھی رہو گھروں میں، مت ایسے اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں اٹھی۔ جائیے عالم اسلام کی تفاسیر کھولی، پروردگار ازواج پیغمبر سے یہ کیوں نصیحت کر رہا ہے؟ بڑی عامیانہ تفسیریں ملیں گی۔ پروردگار فرما رہے ہیں نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھی رہو، مت ایسے نکلو جیسے زمانہ جاہلیت کی عورتیں سج دھج کے گھروں سے باہر پھرتی تھی۔ تعجب کی بات ہے، جن کا احترام مد نظر ہونا تو کم از کم ان کے حق میں اتنے توہین آمیز ترجمے نہیں ہونے چاہیے۔ معاذ اللہ کے ازواج پیغمبر کو زمانہ جاہلیت کی جاہل عورتوں سے ملایا جا سکتا ہے؟ اور پچھلی آیت میں خود پروردگار نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے ازواج پیغمبر تم عام عورتوں سی ہو ہی نہیں، اگر تقوی اختیار کرو تو۔ حق تو نہیں رہے ہیں دوستوں نے، ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں۔ کمال یہ دیکھیے پروردگار ازواج پیغمبر سے جب پچھلی آیت میں یہ کہہ بیٹھا ہے کہ تم عام عورتوں سی ہو ہی نہیں، تو اگلی آیت میں کیا انہیں عام زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی مثال دے گا؟ بات پہنچی ہے عزیز؟ تفسیر عرض کر رہا ہوں بھئی، جب پروردگار خود فرما رہا ہے کہ تم عام عورتوں سی نہیں ہو، تو اگلی ہی آیت میں خدا انہیں جاہل زمانہ جاہلیت کی جاہل عورتوں سے کیسے ملا سکتا، مثال کیسے دے سکتا؟ نہیں،
یہ پوچھا کہ آپ کے اور میرے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آیت کی تفسیر ہے پروردگار یہ کیا فرما رہا ہے مت ایسے اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں اٹھی تھی. آپ نے فرمایا یہ کہنا کہ پہلی جہالت اس کا مطلب ہے کوئی دوسری بھی جہالت آنے والی. بھئی اگر میں آپ سے کہوں میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو یہ کہا اب اس کا مطلب ہے کہ دوسری مرتبہ کا احتمال پیدا ہو رہا. توجہ ہے جی جب لفظ پہلی آئے گا تو دوسری کو خود پر خود آئے گا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو لگے نا کہ نہیں یہ مفہوم سمجھ نہیں آ رہا وہ گھر جا کے اپنی زوجہ سے کہیں آپ میری پہلی زوجہ ہیں. توجہ ہے جی آپ کو پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے. جب لفظ پہلی کہا جائے تو خود بخود احتمال آ جاتا ہے. حضور کمال یہ دیکھیے پروردگار نے فرمایا مت ایسے اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں اٹھی تھی یعنی پہلی جہالت میں. معصوم نے فرمایا یہ کہنا کہ پہلی جہالت اس کا مطلب ہے کوئی دوسری جہالت آنے والی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پیغمبر انہوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ پروردگار ازواج سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے کہ ازواج گھروں میں بیٹھی رہو مت ایسے اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت میں اٹھی تھی. یہ پروردگار کسے مخاطب کر کے کیا پیغام دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو جب میرا بھائی موسیٰ فوت ہوا ہارون تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے جب میرا بھائی موسیٰ فوت ہوا ان کا وارث بنا یوشع بن نون. جب انہیں وارث بنایا تو زوجائے موسیٰ یہ کہہ کے مقابلے میں آ گئی کہ میں انہیں وارث نہیں مانتی. بات پہنچ رہی ہے دوستان ہمارے خالق کے معنی اس مسئلے جی توجہ میں یہ آپ جزاک درود پڑھ لیجیے گا صلی محمد توجہات ہیں دوستان. آپ نے فرمایا کہ جب میرا بھائی موسیٰ فوت ہوا اس کا وارث ہوا یوشع بن نون تو اس کی زوجہ شعیب کی بیٹی صفورہ بنت شعیب جو کہ زوجہ موسیٰ تھی وہ یہ کہہ کے لشکر لے کر لڑنے آ گئی کہ میں تو اسے وارث موسیٰ ہی نہیں مانتی. آپ نے فرمایا یوشع بن نون اور صفورہ میں ہوئی جنگ. صفورہ کو یوشع نے شکست دی اور بڑے احترام سے اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا. میرے بعد میری ایک زوجہ اٹھے گی میرے وارث علی کے خلاف علی اسے شکست دے گا مگر بے احترام نہیں کرے گا بڑے احترام سے گھر کو چھوڑ آئے گا. خدا اسے کہہ رہا ہے خبردار علی کے خلاف نہ آنا. تو حضور یہ حقائق ہیں قرآن کے یہ حقائق ہے تاریخ کے. بدقسمتی سے ایسے ہوتا ہے جنہیں خدا کی منزلت عطا کرے مگر وہ اپنی منزلت کو سنبھال نہیں رکھتے. لہٰذا صفورہ بنت شعیب سے بھی یہی بنی. حضور اب جناب موسیٰ کے گھر میں معاہدے کی مدت کمپلیٹ ہوئی. جناب شعیب جیسا مربی مل گیا ان سے موسیٰ نے تربیت حاصل کی. اب پروردگار نے موسیٰ کو چلانا تھا. موسیٰ کا ایک ایک روز پیچھے کی یاد میں گزر رہا کیونکہ موسیٰ جانتے میری قوم پہ سے رہی ہے مجھے ادھر انقلاب لے کر آنا ہے فرعون سے مقابلہ کرنا ہے. اب جب مدت پوری ہوئی میں مختصر کروں اور آگے بڑھوں. جناب شعیب سے اجازت لی زوجہ کو ساتھ لیا آپ چلنے لگے. جب چلنے لگے نا تو شعیب انہیں ایک مخصوص کمرے میں لے کر آئے. تفاسیر میں اہل سنت اہل تشریح و تفاسیر یہاں پر ایک سے واقعات پیش کرتے ہیں. وہ ایک کمرے میں لے کر آئے جہاں تبرکات نبوت پڑے ہوئے. روایت کہتی ہے وہاں بہت سے عصا پڑے ہوئے تھے
یعنی لاٹھیاں بہت سی پڑی ہوئی تھی، بہت سے سٹک پڑی ہوئی تھی، عصا پڑے ہوئے تھے. تو جناب شعیب نے فرمایا آپ ان میں سے اپنی مرضی سے کوئی عصا لے لیجیے. توجہ ہے نا دوستان میرے ساتھ ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی عصا لے لیجیے. روایت کے الفاظ ہیں جو موسیٰ کو پسند آیا، موسیٰ آگے بڑھ کے عصا تھامنے لگے. وہ عصا آپ کے ہاتھ میں نہیں، ایک اور عصا خود بخود ہاتھ میں آ گیا. توجہ ہے جی. عصا کو ائمہ نے فرمایا ہے عصا ہاتھ میں رکھنا چاہیے، بزرگوں کی شان ہے انہیں ہاتھ میں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سنت انبیاء، سنت انبیاء. مگر معاملہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو رکھ دیا سائڈ، پھر ایک عصا پہ ہاتھ ڈالنے لگے. روایت کے الفاظ ہے وہی عصا خود بخود ہاتھ میں آ گیا. اب یہاں روایت کہتی ہے موسیٰ سمجھ گئے کہ خدا یہ چاہتا کہ یہی عصا میرے ہاتھ میں ہو. اگر سادگی سے ایک جملہ عرض کروں یوں ہی فضائل کے لطف کے لیے، موسیٰ یہ عصا ہاتھ میں آ کر بتا رہا ہے اگر مجاہد خدا کا ہونا تو اسلحہ بھی خدا کی جانب سے آتا. توجہ ہے دوستان، یہی عصا ہے جو سفر کرتا ہے، یا یہی عصا سفر کرتا. آپ کے امام جب تشریف لائیں گے یہی عصا امام وقت کے ہاتھوں میں بھی ہوگا. یہی عصا موسیٰ، یہ عصا تبرکات نبوت میں چلتا آیا ہے. یہ مصطفیٰ کے پاس ہے، مرتضیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس ہے، یہی امام زمانہ کے پاس بھی آیا. حضور کمال یہ روایت بڑی لطیفہ ذہن میں آ رہی. محفل چل رہی اور وہاں امام اعظم بیٹھے تھے. بات پہنچ گئی نا دوستان، عالم اسلام کے امام اعظم بیٹھے تھے. اتنے میں دروازہ کھلا اور امام کائنات مولا صادق آ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام اعظم بیٹھے تھے، امام کائنات تشریف لے آئے. اب جب جناب ابو حنیفہ نے دیکھا کہ امام صادق کے ہاتھ میں عصا ہے جو آپ کی جسم سے مطابقت میں نہیں ہے، یعنی بڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو سٹک بزرگ ہاتھ میں پکڑتے ہیں لاٹھی، وہ اپنے جسم کے حساب سے پکڑ، یہ ذرا بڑا تھا. تو فوراً ہی جناب ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ یبنا رسول اللہ، فرزند رسول، یہ مناسب عصا نہیں تھام رکھا، یہ مناسب عصا نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ، آپ کی جسم سے یہ حساب میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ عصا، جانتے ہو یہ عصا کس کا، سرکار کس کا ہے؟ فرمایا یہ حبیب کبریا کا عصا ہے، یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کا عصا ہے. اتنا سننا تھا، حضرت ابو حنیفہ کھڑے ہوئے آگے بڑھے اور اسے چومنے لگے. آپ نے فرمایا ابو حنیفہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ سرکار آپ نے خود ہی تو فرمایا یہ پیغمبر کا عصا ہے. آپ نے فرمایا ابو حنیفہ آپ پہ بڑا تعجب ہے، اس لکڑی کا تو احترام کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کے ہاتھ کی ہے. میری رگوں میں خون رسول دوڑ رہا. توجہ ہے دوستان. اب حضور ہوتا کیا، عصا تھاما، موسیٰ چل پڑے. موسیٰ چل پڑے. میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس قلیل ہے، میں مسائل بھی تھوڑا سا تفصیل میں عرض کرنا. حضور اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام چلے، یہاں پہ آپ جانتے ہیں بہت سارے کچھ ایسے نکات ہیں مگر وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں انہیں اسکپ کر آگے بڑھتے ہیں. اب پروردگار انہیں ایک ایسی وادی میں لے کر آتا ہے جو وادی مبارک وادی ہے، وہاں روکتا ہے. آپ کو پتہ ہے درخت میں سے صدا آتی ہے پروردگار. اب میں وہ آپ کے سامنے منظر پیش کرنا چاہتا ہوں خدا موسیٰ کو آمادہ کیسے کر رہا ہے. اب پروردگار نے پہلا سوال ہی موسیٰ سے جب کلام شروع ہوا پوچھا موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پہلے دلوایا ہے. اب موسیٰ نے آخر اتنا سفر کر لیا ہے اس عصا کو تھام کے، تو پروردگار چاہتا ہے میں جانوں تو صحیح موسیٰ اس کے بارے جانتے کیا ہے. کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرکار عصا ہے. موسیٰ کرتے کیا ہو؟ اب موسیٰ اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں. سرکار پتے جھاڑتا ہوں، میں حیوانوں کو ہانکتا ہوں، میں درختوں سے پتے گراتا ہوں، میں اپنے راہ میں سے پتھروں کو ادھر ادھر کرتا ہوں، اس کا سہارا لے کر چلتا ہوں. جو موسیٰ کو پتا تھا موسیٰ نے بتا دیا. پروردگار نے فرمایا ان الکی عصاک، اسے ذرا پھینکیے، آپ اس عصا کو پھینکیے. ان الکی عصاک فلما راآها تهتز كأنها جان ولم مدبر ولم يعقب قال یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین. فرمایا پھینکیے. عصا پھینکا، عصا فوراً ہی اجدر میں تبدیل ہو گیا، ایک عظیم الشان قسم کا سانپ بن گیا. ہوا کیا؟ نہ میں اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں نہ بخاری شریف سے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں سورہ قصص. موسیٰ بھاگے،
ایسے بھاگے کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. توجہ ہے جی. خدا کی قسم کسی قصص کی کتاب کی روایت ہوتی ہم منافی عصمت قرار دے کر ایک طرف کر دیتے، مگر کیا کریں یہ قرآن ہے. اچھا شاید کسی اور وجہ سے پروردگار نے فرمایا موسیٰ، پیچھے سے آواز دینی پڑ گئی، موسیٰ اقبل، موسیٰ پلٹا، ولا تخف، خوف نہ کھا. ہم اچھی بھلی کوئی شرح کر لیتے ہیں، ویسے بھی ہمیں تو شرح کرنے کی عادت ہے، ہمیں پتہ ہے روایتوں کو موڑنا کیسے ہے. یہاں پرابلم ہو گئی، خدا نے خود ہی کہہ دیا ولا تخف، خوف نہ کھا. حضور جوانوں لطف آ جائے گا جب میں نے لے کر جانا ہے. بات کا بڑا حسن ہے، مجھے آخری دوست پر توجہ چاہیے، اور جہاں جہاں بات پہنچے میرا ساتھ ضرور دینا. فرمایا پلٹا، خوف نہ کھا. اس کا مطلب ہے جس وجہ سے بھاگے وہ خوف تھا. انکا من الآمنین، آپ وہ ہیں جسے امان دی گئی ہے. اچھا اب میری یہ کل کی مجلس سے کنٹراڈکشن ہے. میں نے کل عرض کیا یہ وہ ہستیاں ہیں جان کا خوف ہو یہ پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑتے. لیجئے ایک دن گزرا اور موسیٰ بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں. اب میں بھی کہاں جاؤں؟ مطمئن رہیے گا، آج میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تھوڑا سا سسپینس رکھیے، اگلی آنے والی مجلسوں میں یہ خوف بار بار آئے گا. اس خوف کا ہی ہدایت سے تعلق ہے. توجہ ہے دوستوں نے؟ آج نہیں میں بتاؤں گا، دو ایک مجلس سے ٹھہر کے انشاءاللہ واضح کروں گا، آپ میرے ساتھ مربوط رہیں. مگر کمال یہ دیکھیے، یہ موسیٰ کا اساس سانپ بنا اور قرآن نے کہا کہ موسیٰ ڈر کے بھاگے. اب یہ اصحاب کا سانپ میں بدلنا اور موسیٰ کا ڈر کے بھاگنا یہ بڑا نیچرل ریئیکشن ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اگر ایک دم سانپ بن جائے میرا کیا بنے گا؟ آپ مذاق نہ اڑائیے گا، نیچرل ریئیکشن ہونا بھی یہی چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ یہ آپ کے ہاتھ کے سیل فون اگر ایک دم سے سانپ بن جائے آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کا بھی وہی ہوگا. نیچرل ریئیکشن ہے نا. اچھا اس کا مطلب پہلے پروردگار نے پوچھا یہ کرتا کیا کیا؟ جتنے فیچرز پتا تھے موسیٰ کو اپنے عصا کے وہ بتا دیے. اس سے یہ بھی ہوتا ہے، اس سے یہ بھی ہوتا ہے، اس سے یہ بھی ہوتا ہے. خدا نے کہا پھینکیے، پھینکا وہ اجدر بنا. موسیٰ ڈر کے بھاگے. اس کا مطلب ہے موسیٰ کو یہ پتا تھا کہ یہ عصا پتے جھاڑتا ہے، یہ نہیں پتا تھا اجدر بھی بنتا ہے. دوست اگر بات پہنچ رہی ہے تو یہ پتا تھا اس سے پتھر ہٹتے ہیں، یہ نہیں پتا تھا یہ سانپ بھی بن جاتا. دوستو کاش بات پہنچے تو یہاں لطف آ جائے. سفین کی ایک رات تھی، ساری رات جنگ ہوئی، اگلے دن صبح ہوئی. مالک اشتر کہتا ہے یا علی رات میرا سکور آپ سے زیادہ رہا. سن رکھا ہے کہ نہیں؟ یا علی جتنے آپ نے مارے میں نے زیادہ مارے. کیوں؟ تمہیں کیوں پتا ہے کہ یا علی آپ کی سنت ہے، آپ مارتے ہیں تو تکبیر بلند کرتے ہیں. رات میں صرف مار نہیں رہا تھا، آپ کی تکبیریں بھی گن رہا تھا. یا علی میں نے آپ سے زیادہ مارے ہیں. آپ نے فرمایا اشتر، مالک اشتر یہ فرق ہے، تیری تلوار چلتی چلی جا رہی تھی، رک نہیں رہی تھی. علی کی تلوار چلنے سے پہلے چلنے والوں کے نسب دیکھ رہی تھی. دوست اگر جملہ پہنچے تو اللہ جانے فضیلتوں کا تفاوت کیا ہے. جو اپنے ہاتھ کے ہتھیار کو نہیں جانتا تھا وہ موسیٰ تھا، اور جس کا ہتھیار لوگوں کے نسب پہ جانتا تھا وہ علی. سلامت رہو. توجہ ہے دوستان علی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے مقام علی ابن ابی طالب کیا. توجہ ہے جی. موسیٰ ہاتھ کے ہتھیار کو نہیں پہچان رہے، اور وہاں ہاتھ کا ہتھیار ہے جو نسب پہچان رہا. توجہ ہے جی. نہیں ابھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے دوست پیچھے کھڑے ہوئے دوست بہت سے دوست ابھی تک میرے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکے. لیجیے اگلے جملے میں دیکھیں کہاں لطف آنے جا رہا. کہا موسیٰ اقبل، موسیٰ پلٹ آئیے. انک من الآمنین، آپ کو امان دی گئی. جب ضمانت امان مل گئی موسیٰ پلٹ کر آ گئے. دوست لطف آ جائے، ابھی آپ کی فضائل شناسی پہ جانے جا رہا ہوں. موسیٰ تو پلٹ کر آ گئے، موسیٰ تو آ گئے، شاید اجدر، شاید سانپ اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ ہر دور کا معصوم مجھ سے ڈر جاتا. یہی سوچ کے رجب کی کسی تاریخ میں ایک سانپ گھومتا ہوا اس
کے جھولے پر آیا، جو 13 رجب کو کعبے میں آیا، علی نے کلہ ازر میں ہاتھ دے کے چیر کے بتایا حامل ید بیضا ہونا اور بات ہے ید اللہ ہونا۔ سلام سلامت رہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، حضور شاید اجدر اسی دن سے غلط فہمی میں آ جائے اور مارا گیا رجب کی کسی تاریخ میں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، واپس بلائے موسیٰ، یہ ہم آپ کو معجزہ عطا کر رہے ہیں، ہاتھ ڈالیے اپنے گریبان میں، ہاتھ ڈالا گیا، وقت مختصر ہے میں اس لیے جلدی کر، ہاتھ نکلا چمکتا ہوا ہاتھ۔ اللہ نے 2 معجزے عطا کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایک ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ اور دوسرا عصا جو کہ موقع پر سام بن جاتا۔ یہ 2 معجزے دیے کہ موسیٰ جا کے فرعون کو شرم دلا، ربوبیت کے دعوے کر رہا۔ جملہ مجھے وہ اپنی پہلی تقریر سے دہرانے کی ضرورت تو نہیں، فرعون اس بے حیا کو کہتے ہیں جو اپنے لیے وہ دعویٰ کرے جس کے وہ قابل نہیں۔ ہر بات پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بات کے وزن کا لطف لیا کیجیے۔ پتہ لگا فرعون ملعون کسے کہتے ہیں؟ جو وہاں بیٹھ جائے جو اس کی جگہ نہیں۔ توجہ ہے جی، فرعون پہ تو لعنت جائز ہے نا، توجہ ہے جی۔ اس مجمع میں کوئی بنی اسرائیل کی تو نہیں ہے، توجہ ہے۔ حضور کمال یہ دیکھیں، فرعون ملعون آ جائیے اسے حیا دلائے، بے شرم اپنے لیے وہ دعوے کر رہا جو اس کے ہیں ہی نہیں، حق والے کی جگہ خود بیٹھنا چاہ رہا۔ کتنا بے شرم ہے بندہ، اپنی اوقات ہی دیکھ لے، اپنی حیثیت ہی دیکھ لے، جس جگہ بیٹھ رہا ہے اس کا احترام ہی دیکھ لے۔ توجہ ہے جی، اب بیٹھ گیا رب بن کے، کہ موسیٰ جائیے اسے شرم دلائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک ہاتھ میں عصا ہے، ایک چمکتا ہاتھ، 2 معجزے، موسیٰ جاتے۔ سورہ قصص وہیں پر ہی موسیٰ نے کچھ کہہ دیا، رب انی قتلت منہم نفسا، یا اللہ میں نے وہ ان کا ایک شخص مارا تھا، انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے مجھے نہ قتل کر دیں۔ توجہ ہے جی، خدا کی قسم کھا رہا ہوں میں آپ کو کہ تاریخ کی کتابوں سے روایتیں نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا موسیٰ جائیے جا کے فرعون کو خوف خدا دلائیں، اور موسیٰ آگے سے فرما رہے ہیں انی قتلت منہم نفسا، ایک مارا ہے، ایک مارا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں مجھے ہی نہ مار دیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، خدا کی قسم جائیے جا کر آپ کوئی مکتب آل محمد کی تفسیر کھولیں، جائیے کوئی تفسیر کھولیں، جو تفسیر آپ اٹھائیں گے میں اسی کا ضامن بن جاؤں گا، روایت نہ ملے میں آپ کو مجرم۔ جب یہ آیت آئی نا سورہ قصص کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو شرم دلاؤ۔ موسیٰ کہنے لگے انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، یا اللہ میں نے ایک شخص قتل کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ مار دیں۔ راوی کہتا ہے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے مصطفیٰ، یہ آیت آئی، صحابہ نے مصطفیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اللہ جانے وہ کون ہوتے ہیں جو علی کے فضائل پہ مسکراتے رہے، علی کے فضائل پہ مسکرانا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ جب مصطفیٰ کو مسکراتے دیکھا، صحابہ نے پوچھا بھئی صحابہ میں کتنی خوش قسمت قوم تھی، بہانے بہانے سے علی کا ذکر سننے کو ملتا۔ خدا کی قسم صحابی کتنے خوش قسمت قوم تھے، اصحاب کو اللہ نے کیا عظمت عطا کی، انہیں بار بار ختمی مرتبت کی زبان سے علی کے فضائل سننے کو ملتا۔ آپ اچھی مجلس سنیں آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ نے مجلس سنیں، سوچیں وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ صحابہ کے انسان کیا ہی قصیدے پڑھے، ان کی کیا عظمت پیش کرے کہ جو اپنے کانوں سے مصطفیٰ جیسی ہستی سے ذاکر بن کے موضوع علی سنا کرتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، صاحب بے کمال ہے ان کا۔
جناب اصحاب پیغمبر علی جناب صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو ابھی جبرائیل آیا اور جبرائیل نے یہ آیت مجھے دی ہے، جبرائیل نے یہ آیت پہنچائی ہے، سورہ قصص میں رکھنی ہے۔ آیت یہ ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ جاؤ اور جا کر فرعون کو شرم دلاؤ، جاؤ جا کے اس کے خلاف کھڑے ہو، اس کو خلاف انقلاب لاؤ، تو میرا بھائی موسیٰ خدا سے کہتا ہے انی قتلت منہم نفسا، یا اللہ میں نے ان کا ایک شخص قتل کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے مجھے نہ مار دیں۔ صحابی پریشان ہوئے یا رسول اللہ اس میں مسکرانے کی کیا بات؟ پہلے دور سے لے کے آخر تک جملہ میرا ہے ہی نہیں تو دھات تو میری ہے ہی نہیں، یہ موضوع علی ہے، ذاکر مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا جملہ جانے آپ جانے۔ آپ نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ نے ایک مارا تھا، اللہ نے کہا جا جا کے بلا کر، کیا ڈر ہے مجھے نہ مار دیں؟ میرے بھائی علی نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا، اللہ نے کہا سورہ توبہ لے کر جا، علی سینہ تان کے قریش میں چلا۔ اللہ سلام توجہ ہے دوستان۔ اچھا بڑی سادگی سے ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر ہر کسی کو اپنے بیٹی بھائیوں کا خیال ہوتا ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، یہ انبیاء سے ملا کے علی کی فضیلتیں سنانا یہ خطیبوں کی بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے۔ توجہ ہے دوستان، یہ نہ ہو کسی کا دل تنگ ہونے لگے کہ صاحب یہ تو انبیاء کی توہین، انبیاء سے پوچھو جب ان سے ملا کے علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ توجہ ہے جی، یہ وہ فضیلتیں ہیں خود مولا نے سنائی ہیں اپنی، اور اس فضیلت کو خصوصاً کوٹ کیا اسی سورہ قصص کی آیت۔ چلیں لطیف بات میں عرض کرتا ہوں، ابن سوہان، سواسہ بن سوہان، آپ جانتے ہیں مولا کے بڑے مقرب صحابہ میں سے ایک ہے۔ حضور اس طرح کا واقعہ ترما بن عدی سے بھی ہے، انہوں نے بھی کچھ مولا سے اخذ کیا تھا۔ ابن سوہان جب مولا امیر کو ضرب لگی تو صحابہ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ وقت مولا امیر کے پاس گزاریں، گھر کے باہر تشریف رکھتے تھے، تو مولا امیر نے امام مجتبیٰ کو بھیجا کہ بیٹا ان سے جا کر کو میرے صحابہ سے کو ابھی چلے جائیں تو کل تشریف لائیں، ابھی تمہارا مولا خیر سے ہے، کل میں انشاءاللہ تمہیں شرف زیارت دوں گا، چلے جاؤ۔ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، باہر امام کے گھر کے باہر صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا بابا علی فرما رہے ہیں آپ لوگ ابھی اٹھیے اور تشریف لے جائیے، آپ خیر سے کل آئیے گا، ابھی بابا آرام کرنا چاہتے ہیں تو کل ملاقات ہو۔ تو جو ہے نا دوستو، خدا کی قسم بعض روایتیں ہوتی ہیں جو نفسیات کو سامنے لاتی ہیں۔ دیکھیں عشق علی انسان کے ساتھ کرتا کیا ہے نا توجہ دوست، کہا اٹھیے اور جائیں۔ امام مجتبیٰ تھوڑی دیر بعد آئے نا، دیکھا سب جا چکے ہیں، ابن سوہان وہی بیٹھے۔ آپ نے خدا کی قسم کائنات عقیدت ایک جملے میں سمٹنے جا رہی، میں نے کوئی زور نہیں لگا، میں محبت سے پیش کرا کیونکہ یہ کیفیت والی بات ہے، دلوں میں محسوس کیجیے گا۔ آپ نے کہا ابن سوہان آپ نے سنا نہیں بابا نے کیا فرمایا، اٹھیں اور سب چلے جائیں۔ ابن سوہان نے جو جواب دیا نا امام حسن کو، خدا کی قسم کائنات عقیدت تو جائے۔ دیکھیں عشق علی انسان کو بے بس کیسے کرتا، خدا کی قسم عشق علی میں بے بس ہو جانا نا یہ عین فطرت ہے۔ ابن سوہان نے جو جواب دیا، خدا کی قسم میرا بس نہیں چلتا، یہ جملہ وہ ہے جو پورے عالم اسلام میں اس کے بینر بن کے لگ جانے چاہیے۔ اس نے کمال ہی کر دیا۔ امام مجتبیٰ نے پوچھا آپ گئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے۔ اللہ اس نے کہا مولا جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے، میرے تو جسم نے ساتھ ہی نہیں دیا، میں درے علی سے ہوتا۔ آپ سوچیں اتنا حسین جواب سن کے امام مجتبیٰ نے اسے بھیجنا تو نہیں، اب واپس آئے، بابا سب چلے گئے ہیں، ابن سوہان بیٹھے اور یہ ہماری بات ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ابن سوہان۔ دیکھیں اب جب اتنا خوبصورت اظہار کیا ہے عقیدت کا تو کوئی تحفہ تو ملنا تھا نا، کوئی تبرک تو معصوم سے ملنا تھا۔ ایک مرتبہ اندر آئے، امام کے پاس بیٹھا، بات چیت ہوئی، اس نے کہا مولا اب پتہ نہیں زندگی پھر مہلت دے یا نہ دے، پھر آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، مولا میں چاہتا ہوں میں آپ سے کوئی تبرک
کوئی روایت اپنی فضیلت کی آپ مجھے سنائیں ایسی کہ کل کو جب میں محفلوں میں بیٹھوں تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میرے امام نے مجھے یہ ہدیہ دیا تھا، میں آپ کا فضائل پڑھوں اور یہ بتا سکوں کہ یہ میں نے خصوصاً مولا علی سے سنا ہے۔ تو مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی فضیلتیں کچھ سنائیں جو میں لوگوں کو سناؤں۔ اب یہ فضائل علی بازبان علی ہیں۔ دوست تھک تو نہیں رہے نا، ہے نا پیچھے دوست میرے ساتھ؟ میں مولا کی زبان سے مولا نے فرمایا ابن سوان کیا جاننا چاہتا؟ علی خدائے بے نیاز کا وہ بے نیاز بندہ ہے جو توحید سناتا ہے، نبوت سناتا ہے، کبھی اپنا آپ کو علی سناتا ہی نہیں ہے۔ علی کو اپنے فضائل سنانے کا شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا علی کے فضائل پڑھتی ہے، علی تو یا توحید سناتے ہیں یا نبوت سناتے ہیں، مولا کو عادت ہی نہیں ہے اپنی فضیلتیں سنانے۔ اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ انبیاء پہ اپنی فضیلت سنائیں۔ اب کیسا سوال ہے؟ 1.25 انبیاء، علی سب کو جانتے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ مولا کس کس پہ سنائیں؟ مولا نے فرمایا بڑا وسیع سوال ہے، ایسا کر تو نبی پوچھتا جا، میں فضیلت بتاتا چلا جا۔ دوست ہم تو نہیں رہے ہیں نا۔ اس نے جلدی میں صرف 2-3 عرض کروں اور زحمت تمام۔ اس نے کہا مولا آدم پہ اپنی فضیلت سنا۔ آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا؟ آدم کو منع کیا شجر ممنوعہ کے پاس نہیں جانا، آدم نے کھایا کہ نہیں؟ اس نے کہا مولا کھایا۔ آپ نے فرمایا آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا، علی نے مباح بھی چھوڑ دیا۔ توجہ ہے جی؟ کہا مولا نوح پر سنائیے۔ آپ نے فرمایا نوح پہ میری فضیلت پوچھے گا؟ نوح کا حق مارا گیا، نوح نے بد دعا کر دی، یا اللہ ایک بھی نہ چھوڑ، دنیا نے میرا حق مارا، میں نے کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ اور یاد رکھ نوح سے میرا مقایسہ نہ کرنا، حضور لطف آ جائے مولا امیر کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا نوح کا بیٹا کافر نکلا، میرے بیٹے جنت کے سردار۔ توجہ ہے جی؟ اس نے کہا مولا موسیٰ پہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جائیے جا کے شرم دلائیے۔ فرمایا نہیں قتلت منہم نفسا فخاف ایک مارا نہیں گئے، میں نے قریش کے ہر سرکش کی گردن توڑی، مجھے رسول نے کہا آیتیں لے کر جاؤ، علی نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور جب عیسیٰ کی بات آئی نا وہاں تو خدا کی قسم اس مجمع میں لطف آ جائے، مولا امیر کی زبان سے جملہ ہے کہ مولا عیسیٰ پہ آپ کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا عیسیٰ پر پوچھتا ہے تجھے نہیں پتا جب عیسیٰ کو دنیا میں آنا تھا اللہ نے عیسیٰ کی ماں کو کہا یہاں سے نکل جائیے، یہ عبادت گاہ ہے، مجھے آنا تھا میری ماں کو گھر سے بلاؤ۔ جو ہے دوستان حضور علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب انبیاء سے ملا کے مولا امیر کے فضائل پڑھنا نہ غلوب ہے نہ بدعت ہے، یہ سنت معصومین ہے۔ توجہ ہے جی؟ اعتراض ہم پر نہیں اس خدا پہ کیجئے جس نے علی بنایا ہی اتنا علی ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہم ذکر کریں اور مجرم ہو جائیں، بنانے والا مجرم نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ اعتراض کرنا ہے خالق اکبر پہ کریں، جس نے علی کو بنایا یہ اپنی صفات کا مظہر ہے۔ توجہ ہے جی؟ حضور کمال یہ دیکھیے 2 طاقتیں دے دی موسیٰ کو، اصحاب نے دے دیا یا بیضا بھی دے دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا موسیٰ جائیں اور جا کے ٹکرا جائیں دشمن سے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ موسیٰ وہیں کھڑے، رب پہلے بھی ایک بات کی اب دوبارہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ یا اللہ میری زبان کی گٹھلیوں کو کھول دے، یا اللہ میرا شرح صدر کر دے، میرے سینے کو کھول دے۔ پروردگار عالم کر کیا؟ یہ جو میرا بھائی ہے، یہ جو میرا بھائی یہ ہارون، اسے تو میرا شریک عمل کر دے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، اسے میرا وزیر کرا دے۔ معروف دعا ہے مجھے، سن رکھی ہے کہ نہیں؟ اچھا وقت مختصر ہے، باہر میں یہاں
کمال دیکھیے موسیٰ کیا فرما، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرا شرح صدر کر، میرے کام کو آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے۔ اچھا، زبان کی دعا مانگنے سے پہلے شرح صدر کی دعا، سینہ کھولنے کی بات پہلے کی، یہ شرح صدر سے مراد کیا ہے؟ دوسرے جملے میں فرما رہے ہیں میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، یعنی جو میں کہوں وہ پہنچے، میری زبان میں وہ تاثیر آ جائے کہ جب میں کلام کروں تو سننے والے پہ اثر ہو، جو میرا مافذ ضمیر ہے میں پہنچانے میں کامیاب رہوں، سننے والے سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے کچھ اور مانگ رہے، شرح لی صدری، میرے سینے کو کھول، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ شرح صدر سے مراد کیا ہے؟ حضور دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے میں بولوں اور زمانہ سنیں۔ یاد رکھیے خود سن کے سمجھنا بڑی نعمت ہے۔ جناب موسیٰ فرما رہے یا اللہ میرے سینے کو کھول، یعنی اگر کوئی مجھ تک کچھ پہنچائے تو میں بھی سمجھوں، مجھے بھی چیزوں کی سمجھ عطا فرما۔ یہ بڑی قیمتی دعا، اس میں موسیٰ بڑا عظیم درس دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ شوق رکھنا کہ بس میں کہوں اور زمانہ سنیں، تو آج کل تو نہ کوئی بل آتا ہے نہ کوئی خرچ آتا ہے، ہم تو ہر وقت 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب تو بڑا ہی آسان ہو گیا، جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ بھی چاہتا ہے پورے زمانے کو میں سنا کے چھوڑوں گا، کہ عقل و فہم کیسے مجھ پر ہی آ کر منتہا ہو گیا، اور یہ نعمت میرے بعد تو انشاءاللہ کہیں جانے ہی نہیں لگی، لہٰذا سارا گیان مجھے ہی بانٹ کر جانا۔ دوستو سنانے کا شوق اچھی بات ہے، شیئر کریں اجر ملے گا، مگر اس سے پہلے اپنے ظرفوں میں بھی، اپنی ظرفیت میں بھی اضافہ فرمائیں۔ عقل کل نہ تصور کریں، اپنے آپ کے اندر بھی اپنی ظرفیت اتنی پیدا کریں کہ آپ خود بھی سننے کے قابل بنیں، کیونکہ ادراک پر رجحان بنتا ہے۔ انسان جیسا چیزوں کو درک کرتا ہے ویسا ہی انسان کا بعد میں رجحان سامنے آتا ہے۔ اگر آپ خود نہیں سمجھیں گے نا، یاد رکھیے آپ خود کہیں نہیں پہنچیں گے، اور جو خود کہیں نہ پہنچے نا وہ کسی کو بھی کہیں نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مجالس ہوتی اس لیے، ان مجالس میں پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عالم بن کر نہیں آنا چاہیے۔ توجہ ہے دوستان، ان مجالس میں ہمیشہ اپنی ظرفیت کو کھول کر آنا چاہیے، اپنے شرح صدر کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی لگے کہ بات جو ہے نا وہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں، چھوٹی بات ہے، آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ آپ کو سنائی جا رہی ہے؟ یہ جو آپ کے پہلو میں ایک 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے نا، جس کی فکر میرے جتنی ہے، یہ اسی کے لیے تھی، یہ آپ کے لیے تھی نہیں۔ آپ اس پہ زیادہ زحمت فرمائیں نا، آپ اس پہ زیادہ سوچیں ہی نا، آپ اس بات کا شکوہ ہی نہ کریں کہ یہ بات میرے لیول کے مطابق نہیں ہوئی۔ حضور آپ کے لیول کے لیے کی ہی نہیں گئی، اور اگر کوئی بات لگے کہ یہ باتیں تو اتنی مشکل باتوں کی مجلس میں ضرورت کیا ہے، تو آپ کو کس نے فرمایا کہ آپ کے لیے کی گئی ہے؟ وہ جو آپ سے زیادہ برگزیدہ شخصیت وہاں موجود ہے، یہ بات اس کے لیے ہو رہی ہے۔ توجہ ہے جی، یہ وہ اوپن یونیورسٹی ہے جس میں پہلی جماعت سے لے کر PhD بھی بیٹھا ہوا۔ توجہ ہے جی، تو کوئی بات کسی کے لیے ہے، کوئی بات کسی، آپ کے لیے صرف یہاں ایک شخص بیٹھا ہے، آپ ہیں اور وہ ہے، مگر جو یہاں بیٹھا ہے نا اس کے لیے صرف آپ نہیں ہیں، اس کے لیے بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے جی، سننے کی ظرفیت۔ بس دوستو یہیں پر میں آج کی زحمت تمام کروں، اس بات کو مد نظر رکھیے گا انشاءاللہ، چونکہ وقت مختصر ہے، مسائل تفصیل سے ہونا چاہیے، بس اس بات کو مد نظر رکھنا دوستو، ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا مجھے پتا ہے۔ جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے نا مجھے پتا ہے، بس پھر اس دن سے آپ کو کچھ نہیں پتا۔ توجہ ہے، اسی لیے مولانا امیر نے فرمایا عرفان علم ہے لا ادری، یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہی جاننے کی دلیل ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، لطیف بات کروں، علم جیسے جیسے ملتا ہے نا اس سے انسان عالم نہیں بنتا۔ یہ مغالطہ ہے، یہ غلطی ہے
کہ جیسے جیسے علم ملتا ہے تو انسان عالم بنتا، نہیں، جیسے جیسے علم ملتا ہے نا، اگر ظرف بلند ہونا، انسان یہ نتیجہ نہیں نکالتا کہ میں جان گیا ہوں، بلکہ اس بات پر افسوس کرتا ہے مجھے اب تک یہ بھی نہیں پتا تھا۔ مولا کی بات کو سمجھے گا، عرفان علم ہے لا ادری، یعنی جاننے والا اپنی جہالت سے زیادہ آگاہ ہوتا، اس لیے وہ جاہل نہیں ہوتا، اور جسے لگتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے وہ جاہل ہے جسے اپنی جہالت کا بھی نہیں پتا۔ توجہ ہے جی؟ جوش ملی آبادی نے کہا سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، آنکھیں پتھرائیں تو بصارت پائی، جب علم کے کھنگال ڈالے سبھی کلزم، تب دولت عرفان جہالت پائی۔ توجہ ہے دوستان؟ دولت عرفان جہالت، اپنی جہالت سے آگاہ ہونا، یہ بھی کرم ہے آل محمد۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے، کیونکہ جو یہ سمجھ لے میں نہیں جانتا، خدا پھر اسے عطا کرتا چلا جاتا، جو پہلے ہی اپنا ڈھکن بند کر دے نہیں جی مجھے تو سب پتا ہے، جب اس کا ظرف ہی اس قابل نہیں ہے تو سمائے گا بیچ میں۔ ضرور پڑھیے گا عالم۔ دوستان عزیز، شب 7 محرم آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ تاریخ جس کی شب میں ہم بیٹھے ہیں کتنی قیامت کی تاریخ آمادہ ہے نا۔ آپ جانتے ہیں آج ایک نہیں دو زیارات ہیں، جیسے حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر تھا، بین ہی آج ذوالجناب بھی ہے، آج جھولے کی زیارت بھی ہے۔ اگر میں امام حسین کی شہادت پڑھوں گا تو بیچ میں علی اصغر کا ذکر نہ آ سکے گا، لہٰذا میں علی اصغر کا ذکر کروں گا۔ علی اصغر کا ذکر اصل میں مظلومیت تو حسین بھی ہے۔ دوستو یہ بڑی دردناک شہادت ہے، خدا کی قسم۔ شدت پیاس سے اصغر نے تڑپ کر دیکھا، شدت پیاس سے اصغر نے تڑپ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مجبور ہوئی ساقیے کو سر کی بہو، خشک مشکیزے کو 100 بار الٹ کر دیکھا۔ اتنی پیاس تھی خدا کی قسم۔ جناب موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں، خدا نے فرمایا موسیٰ وہ عالم ہوگا کہ بچے پیاس سے کربلا میں مرنے پر آ جائیں، اور بزرگوں کی تو جلد ہی سکڑ جائے۔ اللہ نے موسیٰ کو بھی کربلا سنائی، اس میں بھی پیاس کا ذکر پروردگار نے کیا۔ دوستان عزیز، جب میرے مولا جناب غازی عباس بھی چلے گئے نا، آخری سہارا بھی چلا گیا، میرا مولا آیا خیموں کے باہر ٹیلے پر موجود ہیں، ایک طرف دیکھا کوئی جانثار نہیں ہے، دوسری طرف دیکھا کوئی جانثار نہیں۔ مولا نے اپنے مرثیے کا آغاز کیا۔ اگر کوہرام نہ پیچھے ہوتا یہ شاید مرثیہ بڑا طویل ہوتا، مگر اس کے پہلے 2 مصرے ہی کائنات کا جگر چیر گئے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کرے؟ ابو تراب کا بیٹا کربلا میں غریب ہو گیا، جنت کا مالک کربلا میں غریب ہو گیا، سردار جنت تنہا ہو گیا زمین پر۔ جیسے ہی مولا نے یہ استغاثہ بلند کیا نا، پیچھے 2 قسم کے کام، 2 مختلف خیموں میں کوہرام ہوا۔ امام نے ایک دم پلٹ کر دیکھا، عجیب دردناک منظر تھا۔ دیکھا بیمار سجاد ٹوٹا ہوا نیزہ تھام کے کانپتے ہوئے باہر نکلا، ارے کوئی تو میرے بابا کی مدد کرے، یہ کیسے ہوا؟ میرا چچا کہاں گیا؟ میرا بھیا اکبر کہاں گیا؟ کیوں بابا غربت کی دہائیاں دے رہا؟ اجرکم الزہرا، یہی دن ہے، یہی شب آل محمد۔ اب تو تیاری کریں، عاشورہ بڑی قریب آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، کہا آواز دی، بہن زینب تھامو سجاد کو، زینب سجاد کو واپس لے جاؤ، اگر سجاد بھی شہید ہو گیا حجت خدا مٹ جائے گی، آسمان اور زمین بحر و بر تباہ ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کو سہارا دیا، واپس لے گئی۔ اب مولا متوجہ ہوئے، ایک اور جگہ سے کوہرام اٹھ رہا،
اب یہاں راوی نے جو جملہ لکھے سادگی سے عرض کروں گا، خدا کی قسم قیامت ہے، وہ کہتا ہے مولا متوجہ ہوئے اس خیمے کی جانب جہاں سے کوہرام اٹھ رہا تھا، مگر دردناک جملہ لکھا، راوی کہتا ہے مولا کو محسوس ہوا کوئی اور بچہ پیاس سے دم توڑ گیا۔ دوستو رونے کے لیے کوئی جواز نہیں چاہیے، شب سات محرم آ گیا ہے، اب رونے کے لیے کوئی جواز نہیں چاہیے۔ کوشش کریں آہوں کو بلند کریں، یا ہیں تسبیح پروردگار ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا اس خیمے میں آیا، خیمے میں عجیب بحرام ہے، کیوں؟ پوچھا ہوا کیا ہے؟ پتہ چلا مولا جیسے ہی آپ نے غربت کی دہائی دی، وہ 6 ماہ کے اصغر نے خود کو جھولے سے زمین پہ گرا۔ ایک مرتبہ میرے مولا آگے بڑھے، مولا نے اصغر کی حالت دیکھی، اصغر نزا کی حالت میں تھا۔ ہائے کاش ظالم تیر نہ مارتا، ظالم تو نے خام خواہ رباب کے جگر کو تیر مارا، تو نہ مارتا اصغر نے تو پیاس سے ہی مر جانا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا دیکھیں ننھی سکینہ کھڑی، ننھی سکینہ کھڑی، سکینہ نے خاموشی سے آگے بڑھ کے باپ کے دامن پہ ہاتھ ڈالا، مگر سکینہ بولی کچھ نہیں۔ جانتے ہو کیوں نہیں بولی؟ کیونکہ سکینہ نے عباس کی سفارش کی تھی۔ جب سے چچا عباس فرات پہ رہ گیا اس کے بعد تو سکینہ نے لفظ پانی استعمال نہیں، پر میرا مولا سمجھ گیا سکینہ کہنا کیا چاہتا۔ کہا رباب اصغر مجھے، میں اس اشکیا سے جا کر کہتا دشمنی ہوگی زہرا کے لال سے بولا، اس ششماہے کا قصور کیا؟ میں اسے لے جاتا ہوں، شاید کہ کسی بدبخت کو حیا آ جائے۔ جب مانگنے لگے نا رباب نے کہا مولا ایک منٹ ٹھہر جائیے، مولا ہر شہید تیار ہو کر گیا ہے، ہر شہید سج کے گیا ہے، میرا تو کوئی جوان ہی نہیں ہے، میرے پاس تو فقط اصغر ہے، میرے پاس تو کوئی جوان نہیں، میں آمادہ کر کے بھیجوں گی۔ راوی کہتا ہے ایسے سفید پارچے میں لپیٹا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد رباب نے اصغر کو اپنے پاس کیا، اپنے لمحہ مبارک اصغر کے کانوں پہ رکھے، کہا اصغر تو جا رہا ہے میدان کی طرف، اصغر تو میرا حصہ ہے کربلا کا، میں بیٹا میرے لال تجھے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ صاحب نعیم الابرار نے لکھا پہلی وصیت کی، کہا بیٹا یاد رکھنا جب تک کوئی شہید زندہ رہا ہے اس نے اپنی زندگی میں مظلوم کو زخم نہیں آنے دیا، میرے لال یہ نہ ہو تیری زندگی میں فرزند زہرا کو زخم نہ آگا۔ میری دوسری وصیت سن، اصغر جب حوض کوثر پہ دادی زہرا کی گود میں جانا، میرے لال ماں کا شکوہ نہ کرنا، تیری ماں کے پاس پانی نہیں تھا، نہیں تو میں تجھے لازمی پلا دیتا۔ اور اصغر سن میری آخری وصیت، دیکھ جب جانا نا حوض کوثر دادی کی گود میں، میرے لال پانی لبوں تک نہ آئے، میرے لال ہر شہید انتظار کر رہا ہوگا، زہرا کے لال کی آمد تھا جب تک حسین نہ آ جائے، میرے لال تو نے پانی نہیں دیا، یہ کہہ کے مولا حسین کے حوالے کیا، جا میرے لال اللہ کے حوالے۔ ایک مرتبہ امام حسین آئے، امام علی مقام اشکیا کے سامنے آئے، ایک بلند ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے، امام نے فرمایا ظالم اگر تمہیں دشمنی ہوگی تو یہ فرزند رسول یہاں کھڑا، میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، یہ 6 ماہ کا بچہ اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو دشمنی کے قابل ہی نہیں ہے، ایک گھونٹ پانی دو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ وہاں اشکیا کے اندر کوہرام ہے، اب آپس میں جھگڑا، کوئی کہتا ہے پانی دے دینا چاہیے، کوئی کہتا ہے ایک قطرہ اگر چلا گیا خیام میں مسئلہ خراب ہو جائے گا، پانی نہیں دینا، یہ آپس میں الجھنا شروع ہوئے۔ ایک لعین نے صدا دی جس نے حسین کے ارادے ہی بدل دیے، اس بدبخت نے کہا پانی خود پینا ہے، جواز بچے کا بنا رہا ہے، اتنا سننا تھا مظلوم کو جلال آ گیا، کہا علی اصغر اب بات تیرے باپ کی عصمت پر آ رہی ہے، اصغر اب تجھے ابلاغ کرنا ہے، اتنا سننا تھا کربلا میں کوہرام آ گیا، اصغر نے ننھی زبان اپنے ہونٹوں سے نکال، اجرکم الزہرا، یہی حق ہے آل محمد کو۔
اللہ اناس کو تمہیں مال زہرا کا حصہ کرا، جو غم اصغر میں روئے وہاں کسی غم میں نہ روئے۔ دوستو یہی حق ہے، اللہ جانے اگلا سال نصیب ہے کہ نہیں، اطمینان سے بیٹھیے گا، ابھی بڑا مسائل باقی۔ دوستو ایک مرتبہ خدا کی قسم دعا مانگو، دعا مانگو، کبھی کسی شریف کو، کبھی بے غیرتوں سے اپنا حق نہ مانگنا پڑے، دعا کرو کبھی شریف۔ خدا کی قسم شیعو یہ بڑا کربلا کا تلخ منظر ہے، وہ مظلوم جس نے تمہیں یہ نہیں کہا اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں نے اکبر کے سینے سے برچھی کیسے دکھا دی، کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں نے عباس کے بازو کیسے اٹھائے۔ اس امام نے کہا ہے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں کیسے طفل صغیر کے لیے پانی مانگ۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ ابھی تسلی سے مسائل سن گئے، بس یہ آہیں بلند کریں، یہ آہیں ایک دکھیا ماں کے دل کی حسرت ہے، رباب کو پرسا پیش کرنا ہے، ابھی ہمیں رباب کو پرسا پیش کرنا۔ بس دوستان ایک مرتبہ اصغر کی زبان خدا کی قسم کوہرام مچ گیا، اشکیا میں نے روایت پڑھی ہے لئی اپنی عبائیں اپنے چہرے پہ ڈال کے دھاڑے مار کر رونے لگے، کیونکہ یہ مظلوم ترین منظر تھا۔ پچھلے سال میں دیکھا میرے لشکر کا رنگ بدل رہا ہے، اس نے کہا ہرملا کے بڑھے ایک تھا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ ہرملا وہ لین ہے جناب مختار نے جن فاسقوں کو پکڑنے کے سب سے زیادہ انعام رکھا، اس میں ہرملا شامل۔ یہ بھاگ گیا تھا، فرار کر گیا، انہوں نے فرمایا مجھے کسی طور یہ بدبخت چاہیے، اس کے لیے سب سے زیادہ زحمت کی کہ ہرملا ہونا چاہیے۔ ہرملا گرفتار ہوا، اپنے سامنے بٹھا، جناب مختار تخت پہ بیٹھے تھے، مختار نے کہا نہیں مجھے بتا تو صحیح، مجھے پتا ہے تو نے حسین کے پیشیر کو تیر مارا، مجھے بس اتنا بتا جب تو نے حسین کے پیشیر کو مارا تھا اس کی حالت کیا تھی۔ اس لیے نے کہا مختار مجھے معاف کر دے، مختار میں نہیں بتانا چاہتا۔ مختار نے کہا نہیں فاسق مجھے بتا، جب تو نے مارا تو اس وقت علی بن حسین کا بیٹا کس حالت میں تھا؟ اس نے کہا مختار سن، جب میں نے تیر چلایا تھا نا اصغر حالت تلذذ میں تھا، یہ سننا تھا مختار جیسا جوان تخت چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھ گیا۔ مختار نے ماتم شروع کیا، علماء سے پوچھو حالت تلذذ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب مچھلی کو پانی سے نکالو، مچھلی کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں، جب تک مچھلی میں دم ہو وہ ادھر ادھر بھڑکتی ہے، جب وہ دم نہ رہے وہ آہستہ آہستہ کروٹیں لیتی ہے، جب یہ دم بھی نہ رہے تب آتی ہے حالت تلذذ، وہ چھوٹے سا منہ کھول دیتی ہے، مطلب ہوتا ہے میں اپنی بڑی پیاسی ہوں۔ اجرکم الزہرا۔ دوستو یہی وقت آل محمد کو ملے گا، اللہ جانے کس کی اگلے سال زندگی ہے، یہ آہیں نہیں ہے رباب کو پرسا۔ آخری بات رحمت دوستو ایک مرتبہ مختار کا ماتم ختم تھا، مختار نے کہا فاسق بتا تو صحیح تم نے تیر کون سا مارا تھا، بتا تیر کون سا؟ اس نے کہا مختار معاف کر دے، مختار تم نے میرے ساتھ جو کرنا کر، مجھے مارنا مار، مجھ سے پوچھنا۔ مختار نے کہا نہیں مجھے بتا تو نے تیر کون سا مارا تھا؟ اس نے کہا مختار میرے پاس 3 ایسے تیر تھے جو سے شعبہ تیر تھے، 3 منہ والے تیر تھے۔ کہا کہاں کہاں چلائے؟ کہا تینوں کربلا میں چلائے۔ کہا بتا تینوں تیر کہاں کہاں چلائے؟ اس نے کہا میں نے پہلا تیر اصغر بیشیر کو مارا تھا، میں نے تیر چلایا اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ پوچھا دوسرا تیر کہاں مارا؟ کہا جب مظلوم کربلا مٹی میں گرے ہوئے تھے، ایک مرتبہ حسین نے اپنی آواز سے اپنی آنکھ سے لہو صاف کیا، مجھے موقع مل گیا، میں نے حسین کے دل کا نشانہ لے کے تیر مارا۔
کہا تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا جب اصغر کو مٹی سے نکالا، میں نے تیسرے تیر سے اصغر کی گردن کو